بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 101۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم۔ ترجمہ: موجد ہے آسمانوں اور زمین کا، کیوں کر ہو سکتا ہے اس کا کوئی لڑکا، حالانکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی، اور پیدا فرمایا ہے اس نے ہر چیز کو، اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 101 کی تفسیر۔ بدیع اس پیدا کرنے والے کو کہا جاتا ہے جس نے کوئی نمونہ سامنے رکھے بغیر کسی چیز کو پیدا کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کیونکہ اس نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی سابقہ مثال اور نمونے کے تخلیق فرمایا۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان صرف عبودیت اور بندگی کا ہی رشتہ ہے، فرزندی یا قرابت کا کوئی رشتہ نہیں، کیونکہ جس نے محض اپنی قدرت سے زمین اور آسمان کو پیدا کر دیا، اسے اب بیٹوں اور دوسرے رشتہ داروں اور سہاروں کی ضرورت نہیں۔ اور اگر تم اپنے اجڑ پنے سے اس کی اولاد بنانے پر مصر ہو تو پہلے یہ بتاؤ کہ اس کی بیوی کون ہے جس کے بطن سے اس کی یہ اولاد ہوئی، اور جب اس کی بیوی ہی نہیں تو اولاد کہاں سے آ گئی؟ سورہ انعام آیت نمبر 102۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ ترجمہ: اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے، یہ اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے، نہیں کوئی خدا سوائے اس کے، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، پس عبادت کرو اس کی، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 103۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ترجمہ: نہیں گھیر سکتی اسے نظریں، اور وہ گھیرے ہوئے ہے سب نظروں کو، اور وہ بڑا باریک بین اور پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 103 کی تفسیر۔ ادراک کا معنی ہے کسی چیز کو گھیر لینا اور اس کا احاطہ کر لینا، اور یہ ظاہر ہے کہ احاطہ صرف اس چیز کا کیا جا سکتا ہے جو محدود ہو اور کسی خاص سمت میں پائی جاتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نہ تو محدود ہے اور نہ کسی خاص جہت میں موجود، اس لیے اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ ہاں، دنیا کی اور ہر چیز کتنی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، اس کا کوئی گوشہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط سے باہر نہیں ہو سکتا۔ معتزلہ اور خوارج نے اس آیت سے یہ اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں اور آخرت میں ناممکن ہے، لیکن ان کا یہ استنباط غلط ہے، کیونکہ قرآن کی دوسری آیات صاف بتا رہی ہیں کہ قیامت کے دن مومنین کو دیدار الہی ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بعض چہرے اس روز شگفتہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اگر یہ محال عقلی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی دیدار کا سوال نہ کرتے، کیونکہ نبی کی شان سے یہ بعید ہے کہ ایسی بات کا سوال کرے جو محال ہو۔ نیز احادیث صحیحہ اور جلیل القدر صحابہ اور علماء امت کے اقوال سے ثابت ہے کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ حل رعا محمد ربہ، کیا مصطفیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ فقال نعم، تو حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا ہاں۔ حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت احمد بن حنبل سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا میرا تو وہی قول ہے جو ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ لفظ امام احمد نے اتنی بار دہرایا کہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے مجھے اس خدا کی قسم جس کے بغیر کوئی خدا نہیں، حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ اگر کوئی شخص مصر ہو کہ آیت میں ادراک کا معنی دیکھنا ہی ہے تو اس کا جواب بھی علماء کرام نے دیا ہے کہ عام نگاہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے شرف دیدار سے مشرف کرنا چاہتا ہے تو اس میں ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ دیدار کر سکتا ہے، جیسے حضور کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ انعام آیت نمبر 104۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ ترجمہ:
بے شک آئیں تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں اپنے رب کی طرف سے، تو جس نے آنکھوں سے دیکھا تو اس نے اپنا فائدہ کیا، اور جو اندھا بنا رہا تو اس نے اپنا نقصان کیا، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان۔ سورہ انعام آیت نمبر 104 کی تفسیر۔ بصائر بصیرت کی جمع ہے۔ جس طرح جسم کے لیے بصر بینائی ہے، اسی طرح نفس و روح کے لیے بصیرت ہے، اور یہاں اس سے مراد روشن دلیلیں ہیں۔ اس آیت کا مقصد یہ ہوا کہ تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے روشن دلیلیں آ گئی ہیں، اگر تم ان کی روشنی میں چلو گے تو اس میں تمہارا ذاتی فائدہ ہے، کیونکہ اس طرح دین اور دنیا کی عزتوں سے سرفراز کیے جاؤ گے، اور اگر آنکھیں بند رکھو گے تو خود ہی ہلاکت کے گڑھے میں گرو گے، کسی کا کیا بگڑے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 105۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم طرح طرح سے بیان کرتے ہیں توحید کی دلیلوں کو، اور تاکہ بول اٹھیں یہ لوگ کہ آپ نے خوب پڑھ سنایا ہے، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 105 کی تفسیر۔ داراسا دراستاً سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے کسی کو پڑھ کر سنانا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی توحید کی دلیلوں کو صرف ایک ہی بار بیان کرتے تو کوئی سنتا اور کوئی نہ سنتا، کوئی سمجھتا اور کوئی نہ سمجھتا، اور اگر ایک ہی آیت کا بار بار تکرار ہوتا تو شاید کوئی اکتا جاتا۔ اس لیے ہم ان دلائل کو مختلف رنگوں اور متعدد اسلوبوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے مخاطب یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعی آپ نے پوری طرح دلیلیں ہمیں پڑھ کر سنائی ہیں اور سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آیت کے اور مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ قول سب سے عمدہ ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 106۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ ترجمہ۔ پیروی کیجیے آپ اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، نہیں کوئی معبود بجز اس کے، اور منہ پھیر لو مشرکوں کی طرف سے۔ سورہ انعام آیت نمبر 106 کی تفسیر۔ آپ کفار کی گمراہی پر ملول اور غمگین نہ ہوں، آپ نے فہمائش کا حق ادا کر دیا، آپ زیادہ توجہ احکام الہی کی بجا آوری کی طرف دیا کریں۔ سورہ انعام آیت نمبر 107۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ ترجمہ۔ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو وہ شرک نہ کرتے، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان، اور نہیں ہیں آپ ان کے ذمہ دار۔ سورہ انعام آیت نمبر 108۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ۔ اور تم نہ برا بھلا کہو انہیں جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی برا بھلا کہنے لگیں اللہ کو زیادتی کرتے ہوئے جہالت سے۔ یوں ہی آراستہ کر دیا ہے ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل، پھر اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے انہوں نے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 108 کی تفسیر۔ مبلغ اگر صحیح تربیت یافتہ نہ ہو تو اپنے نظریات اور عقائد کی تبلیغ و اشاعت کے جوش میں وہ حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے، اور معقولیت کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نظریات اور عقائد کے متعلق اس کے سامعین کے دلوں میں نفرت اور تعصب پیدا ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات نوبت گالی گلوچ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس آیت سے مبلغین اسلام کی تربیت مقصود ہے تاکہ وہ اسلام کی دعوت کو پوری شائستگی اور متانت سے پہنچانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہیں حکم دیا کہ مشرکین کے باطل خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مشتعل ہو کر تمہارے معبود برحق کی جناب میں گستاخی کرنے لگیں۔ اس انداز سے انہیں اسلام کا پیغام پہنچاؤ اور ان کے عقائد باطلہ کی تردید کرو کہ انہیں تمہاری دعوت قبول کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہ رہے۔ جہالت اور زیادتی سے علماء اصول نے اس آیت سے سد ذرائع کا قاعدہ اخذ کیا ہے، جس کا مختصراً مطلب یہ ہے کہ ہر مباح کام جب کسی معصیت کا سبب بن جائے تو اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 109۔
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پوری کوشش سے کہ اگر آ گئی ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور ایمان لائیں گے اس کے ساتھ۔ آپ فرمائیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا خبر کہ جب یہ نشانی آ جائے گی تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 109 کی تفسیر۔ کفار قریش نے ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ موسیٰ اپنا عصا مار کر پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر دیا کرتے تھے، عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور سمود کے پاس ایک اونٹنی تھی، آپ بھی ہمیں کوئی نشانی دکھائیے تاکہ ہم آپ کی تصدیق کریں۔ حضور نے فرمایا کون سی نشانی چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ اگر یہ صفا کی پہاڑی سونا بن جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو جبریل حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ اگر آپ چاہیں تو صفا کی پہاڑی ابھی سونا بن جائے، لیکن جس نے اس کے بعد انکار کیا اسے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا، یا آپ انہیں اپنے حال پر رہنے دیں تاکہ جس وقت کوئی چاہے تائب ہو جائے اور اسلام قبول کرے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بل یتوب تائبہم، یعنی مجھے دوسری صورت پسند ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 110۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ترجمہ: اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو جس طرح وہ نہیں ایمان لائے تھے اس کے ساتھ پہلی مرتبہ، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 110 کی تفسیر۔ یعنی ان کا یہ کہنا درست نہیں کہ آج تک ہمیں کوئی نشانی اور معجزہ نہیں دکھایا گیا اس لیے ہم ایمان نہیں لائے، بلکہ پیش ازیں بھی انہوں نے قدرت خداوندی کی نشانیاں اور معجزات دیکھے، لیکن محض ہر دھرمی اور اناد کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب بھی اگر کوئی معجزہ انہیں دکھایا جائے گا تو یہ اپنے سابقہ دستور کے مطابق قبول حق کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، اور ہم بطور سزا ان کے دلوں کو حق کی طرف سے پھیر دیں گے اور ان کی آنکھوں سے دیکھنے کی قوت چھین لی جائے گی، پھر وہ گمراہی اور جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکتے پھریں گے۔ یہاں پر 7واں پارہ مکمل ہوا۔